اللہ کی رحمت پہلے سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس انتظار کے اندر ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر ہماری حالت کو بدلے۔ اس کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کنٹریز کے اندر عام عوام جو ہے وہ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ کسی مسیحا کو بھیج، ہماری حالت کو بدل۔ ٹھیک ہے، اب حالت تو خراب ہے ان کی، تو جیسے ہی وہ مسیحا آئے گا، جیسے ہی کوئی آتا ہے ان کی حالت بدلتا ہے، ان کو چینج فیل ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو ما یکون کا اعتبار کیا اور دوسرا حقیقی حالت کا اعتبار کیا۔ ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے جواب کے طور پر کہ دیکھیں، احسان ہوا نبی آنے سے، وہ احسان یہ ہوا کہ جو وہ پہلے گمراہی میں بنے ہوئے تھے اس سے نکلے تو مومن بن گئے۔ اب اللہ نے ان کے وقار اور ان کی شان کے لیے ان کو مومن کہہ کر پہلے ہی پکار لیا۔ خیر بر ایک نقطہ تھا جس کو میں رکھنا چاہتا تھا کہ نبی آنے سے امت کے اوپر احسان ہوتا ہے، جس احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر یہ احسان ہے تو اس احسان، اتنا بڑا احسان، اتنی بڑی فیسلٹی، یہ تو ہر جگہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آج پورا زور لگ رہا ہے، جو ٹیک ٹائیکونس ہیں، ٹیک جائنٹس ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب 5G ہر جگہ پر پہنچ جائے، وہ کوشش کرتے ہیں الیکٹریسٹی ہر جگہ پر پہنچے، گیس ہر جگہ پر پہنچے، وہ کوشش کرتے ہیں جناب گاڑی ہر جگہ پر پہنچے، لیونگ لائف سٹائل سٹینڈرڈ کو امپروو کیا جائے، ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہو، ہاں جی، ہر بچے کے پاس گاڑی ہو، ہر بچے کے پاس جاب ہو، اپنی پسند کی شادی ہو، گھر اچھا پسند کا ہو، ہاں جی، ہر ایک کے پاس سہولت پہنچنی چاہیے۔ تو جو سوشل ویلفیئر کے لیے سوچتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی یہ سہولتیں پہنچنی چاہیے، ہر چیز پہنچنی چاہیے نا، ساری بات ہوتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے نبوت کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، تو کیا یہ ہر جگہ پر پہنچایا ہے؟ تو آپ آیت میں دیکھ لیں، سورہ یونس آیت 47 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، بس جب اس قوم کا رسول آتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ رسول حجت بن جاتا ہے، اس رسول کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو یہ یاد رکھو کہ جب رسول آ جاتا ہے پھر ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر کی آیت 24 میں اللہ نے کہا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت، یہ قوم میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کا مقصد ہی بشارت دینے والا یا ڈرانے والا۔ اب یہاں پر اللہ نے بشیر کی بجائے صرف نذیر استعمال کیا، چلیں یہ بھی نقطہ لے لیں، کیونکہ پچھلے ٹکڑے میں کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو بشیر اور نذیر پیش کیا ہے بنا کر، مگر آگے کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یا ہونا چاہیے تھا، یعنی سوال یہ اٹھ سکتا ہے، ہونا چاہیے تھا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، یہ ہونا چاہیے تھا کہ نذیر بھی بھیجا ہے، بشیر بھی، مگر یہاں صرف نذیر، ڈرانے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم پر اللہ پکڑ کرتا ہے نا، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ ڈرانے والا بہرحال ان کے پاس آیا ہوتا ہے۔ اب بشارت کو وہ نہ اپنائیں، نیکی نہ کریں، بشیر کی بات کو نہ سنیں، تو نذیر تو حجت تمام کر گیا ہے، اب اللہ پھر اس قوم کو پکڑے گا، کیونکہ نذیر بہرحال ان کے اندر ہو گیا تھا، کیونکہ جس نے بشارت سنائی تھی نا کہ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس کی خلاف ورزیاں ہوں گی اور اس کے دین کو نہیں مانا جائے گا تو پھر تیار ہو جاؤ۔ اچھا میرے خیال سے بات 1 گھنٹے سے اوپر جا رہی ہے، اور بات ہو بھی بڑی لمبی رہی ہے، کیونکہ مجھے بات سے بات یاد آ جاتی ہے۔ لنک جو ہے میں پبلک کر دیتا ہوں، بات کو میں جاری رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ اور ٹاپ پریورٹی ہے کہ جو چیز میں پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر نان مسلمز کو موقع دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبوت ان کو سمجھنی ہے۔ لنک جو ہے وہ ہوگا سب کے لیے، مگر ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ کم از کم، یہ میں اس کا حل یہ کر دیتا ہوں کہ سٹارٹ کے 1 گھنٹے کے اندر نان مسلم کو آنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو
اسٹارٹ کے 1 گھنٹے کے اندر نان مسلمس کو آنے دیں, ان کو میں اس کو پن بھی کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو لنک میں نے پبلک کر دیا, بات ابھی آگے پڑی ہوئی ہے, وہ میں کروں گا بات, کیونکہ وہ بات امپورٹنٹ ہے, ورنہ میں پھر ایپیسوڈ پہ ڈالتا چلا جاؤں گا تو ہمارے دوسرے کام رک جائیں گے. اس کو میں کور کرتا ہوں چاہے تھوڑا بیٹھنا پڑے, ٹھیک ہے. یار یہ کون کس کو ہائیڈ کر رہا ہے, کیا ہو گیا؟ یہ میں ابھی کمنٹس میں میں نے دیکھا ہے. یار اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ ہائیڈ وغیرہ کریں, اللہ یہ کہ وہ 2-3 چیزیں نہ کرتے ہو. ماڈریٹر تھوڑا توجہ کریں, ٹھیک ہے. مسلمانوں کو نہ ہائیڈ کریں یار آپ, خاص طور پر اگر کوئی فرقہ وغیرہ کی یا کوئی تکفیر وغیرہ یا اس طرح کی باتیں نہیں کر رہا تو اپنے مسلمانوں کو ہائیڈ نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا, بات کو آگے جاری رکھتے ہیں. تو ہر امت کے اندر ایک رسول, ایک ڈرانے والا, ایک بشارت دینے والا بھیجا گیا, یہ کنفرم ہو گیا آیت سے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے, وہ یہ ہے جو کہ اکثر ایتھسٹ وغیرہ اٹھاتے ہیں, کہ اگر ہر قوم کے اندر رسول بھیجا گیا ہے تو اس کا ہسٹورک یا آرکیولوجیکل ایویڈنس کیا ہے. تو یہاں میں ایک خوشخبری ان ایتھسٹ کو دے دوں کہ آرکیولوجیکل اور ہسٹورک ایویڈنس کا جو آرگیومنٹ ہے نبوت کے اوپر یا پروفٹس کے اوپر آل اوور دا اکراس دا گلوب جو اٹھایا جاتا ہے, اس کے اوپر میں پراپر اسی کی ایپیسوڈ کے اندر میں ایک پروگرام کرنے والا ہوں جس میں ہم 2 چیزیں ڈسکس کریں گے. نمبر 1, آرکیولوجیکل یا ہسٹورک ایویڈنس کی ویلڈیٹی کیا ہے, ان کا ویٹ کتنا ہے, وہ ویلیو ورتھ کتنی رکھتے ہیں اکیڈمکس کے اندر. آرکیولوجیکل یا ہسٹورک ایویڈنس, پوائنٹ نمبر 1, اس کو ڈسکس کریں گے. یعنی بیسکس کو, آرکیولوجیکل فیلڈ کو, اس کے ایکسپرٹس, میں تو نہیں ہوں کوئی آبویسلی, ان کے ایکسپرٹس کے ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ وہ آرکیولوجیکل ایویڈنس کو یا ہسٹورک ایویڈنس کو فیکٹ چیکنگ کے لیے کتنا ورتھ اور ویلیو کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو آرکیولوجیکلی اور ہسٹوریکلی ویریفائی یا ویلیڈیٹ کرنے کی ان کے اکارڈنگلی جتنا ہو سکے گا وہ ہم کوشش کریں گے تاکہ اس پوائنٹ کے اوپر بھی بات کی جا سکے. تو یہ ہر نبی کے آنے کے اوپر بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ہاں, سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ چلیں آرکیولوجیکل ایویڈنس یا ہسٹورک ایویڈنس جو ہے وہ تو آپ دیں گے اگلے پروگرام کے اندر, یا آپ کبھی بات کریں گے, آپ نے کہا ہے, تو قرآن تو ذکر کر سکتا تھا نا کہ بھائی اب کتنے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن نے, قرآن میں تو گنتی کے 24-25 نام ہیں, بس دیٹس اٹ, اس کے علاوہ تو ہے نہیں. تو 25 انبیاء اور انسان تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں جناب, پتہ نہیں شاید کوئی لاکھوں سال سے نکل آیا ہے. تو 25 انبیاء تو 60 سال کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی, 60+. باقی انبیاء تو یہ 25 انبیاء کیسا سکوپ کلیئر کریں گے, کیسے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت پوری دنیا میں پھر پھیلی ہوگی, کیونکہ انبیاء کا ذکر تو قرآن میں بھی کوئی نہیں ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں آیت 78, اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اللہ فرماتے ہیں یہ یاد رکھو کہ کتنے ہی ایسے رسول ہیں جن کو ہم نے ہی بھیجا ہے مگر ان کا ذکر قصدن, انٹینشلی قرآن کے اندر ہم نے آپ کے پاس نہیں کیا, اور کتنوں کا ذکر ہم نے کر دیا ہے. خود قرآن نے کہہ دیا کہ کسی کے عدم ذکر سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ ہوا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. کسی کی عدم ذکر اس کے عدم وجود پر دلالت نہیں کرتی, یعنی کسی کا وہاں پر مینشن نہ ہونا اس چیز کو نیسیسیٹیٹ نہیں کرتا کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ ہم نے آپ پر اس کا قصص بیان نہیں کیا. دوسری آیت لے لیں, اس میں سورہ نساء کی آیت 164 میں اللہ فرماتے ہیں وَالرُّسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَالرُّسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کتنے ہی رسول ہیں جن کا قصہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو دیا آپ سے پہلے جو گزرے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جن کا نہیں دیا, کتنے ایسے ہیں جن کا نہیں دیا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی قرآن نے خود یہ کلیم نہیں کیا کہ سب کا ذکر میں نے دے دیا ہے. تو مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں قرآن میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے, اور اس سے یہ پورٹرے کروانا یا یہ جو ہے نا وہ سٹریس دینا کہ یہ قرآن کے جھوٹا یا اسلام کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. قرآن بھائی کلیم ہی نہیں کر رہا. اب جس نے کلیم ہی نہیں کیا ہوا اس سے آپ دلیل مانگ رہے ہو. کلیم یہ کیا ہے کہ ہر جگہ پر ہیں, یہ ضرور کلیم کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت آرکیولوجیکل یا ہسٹورک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں گے انشاءاللہ, پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں گے جیسے جیسے ہم بات کرتے جائیں تو دوسری چیزیں بھی کر سکیں. اور سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آرکیولوجیکل یا ہسٹورک
ایویڈنس کی ویلیڈیٹی یا ورتھ ویلیو کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک لائن انڈر لائن کیا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. میرے ذہن میں سوال آیا جب میں یہ پڑھ رہا تھا, میں نے کہا پیچھے بات چل رہی ہے, غور کیجئے گا ذرا, پیچھے بات چل رہی ہے کہ کتنے رسول ہیں. بڑے غور سے مسلمانوں نے سننا یہ نقطہ جو ہے میں بیان کرنے لگا. پیچھے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس آیت کے شروع میں کہ کتنے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے, کتنے ہیں جن کا نہیں کیا, اور آگے کہہ دیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا. اس کا کیا تک بنتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ لنک سمجھ نہیں آیا. یہ کتنے رسول ہیں جن کا ذکر کیا, کتنے رسول ہیں جن کا نہیں کیا, اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اس کے کوئی سینس نہیں سمجھ آتی, سینس سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, بندہ غور کرتا, بندہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی, آگے جملہ تو کچھ اور آنا چاہیے تھا. موسیٰ علیہ السلام کا تو ہمیں پتا ہے, یہ کیوں کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. یہاں پر اللہ کچھ اور بھی استعمال کر سکتے تھے, مگر جو ورڈنگ استعمال کیا اس پر آپ نے غور کرنا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کلمہ یکلم تکلیم کہتے ہیں حصوں میں بات کرنے کو, حصوں میں, باری باری, ڈسکنیکٹ ہونا پھر کنیکٹ, ڈسکنیکٹ ہونا پھر کنیکٹ, ڈسکنیکٹ ہونا پھر کنیکٹ. بات کا ٹکڑوں میں, پارٹس میں بات کرنا. مثال کے طور پر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین. تنزیل, نزل ینزل, تنزیل کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑوں میں نازل کرنا, اور سب کو پتا ہے قرآن 23 سال کے دور میں نازل ہوا ہے. تو کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا مطلب یہ بنتا ہے ٹکڑوں میں بات کرنا. پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کے طریقے سے استدلال کر رہے ہیں کہ کیوں میں نے تمہیں کچھ انبیاء کا ذکر کیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا. سمجھ آئے؟ ٹکڑوں میں بات کرنے سے, یعنی کچھ باتیں موسیٰ سے کی, کبھی نہیں کی, کبھی کر لی, کبھی نہیں کی. یہ نقطہ تھا جس سے استدلال کیا کہ کیوں تجھے کبھی نبیوں کا بتایا ہے اور کچھ نبیوں کا نہیں بتایا, کیونکہ موسیٰ سے کبھی بات کی تھی, کبھی نہیں کی, کبھی کی, کبھی نہیں کی. یہ نقطہ سمجھ آتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے اس نقطے پر اتنا زور کیوں دیا, اتنی ڈیپ ڈائیو کیوں کر رہا ہوں. اس کے پیچھے کا راز ہے, اور راز کیا ہے اس کو سمجھنا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے تجھے کئی رسولوں کا بتایا ہے, کئی کا نہیں بتایا. اس کے کانٹیکسٹ میں موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں یوز کیا؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کے جو ورڈنگ استعمال کیا اس کے پیچھے تو وزڈم میں نے آپ کو بتا دیا ہے, مگر موسیٰ کو ہی کیوں یوز کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو ڈسکس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ڈسکس کیا؟ اس کے پیچھے کا راز ہے. پتہ کیا راز ہے؟ وہ راز میں آپ کو بتاتا ہوں. آیت دیکھیں, سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا. اے عرب کے لوگوں, اے انسانیت, اے انسانوں, میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو گواہ ہے تم پر. کس کو بھیجا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسے ہی ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر, کیا آپ کو بھیجا تھا. کما, اس کو میں نے انڈر لائن کیا, ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے میں نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا. میں نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا یعنی محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے میں نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا. سوال یہ اٹھ رہا ہے, یہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کو ڈسکس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا کانٹیکس میں ذکر کر دیا. اس آیت کے اندر بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کہ فرعون کی طرف جیسے رسول بھیجا تھا ایسے تیری طرف تجھے بھیجا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا یہ کیا راز ہے. تو آپ کو راز کی بات بتاؤں. بک آف ڈیٹرانومی اولڈ ٹیسٹیمنٹ چیپٹر 18 ورس 18 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee. اے موسیٰ, میں تیرے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا جو تیری طرح ہوگا. موسیٰ تیری طرح.
and will put my words in his mouth. میں اس کے ذریعے کلام کروں گا. کس طرح ہوگا وہ؟ like unto thee, موسیٰ کی طرح. یہ وجہ ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. آپ حیران ہوں گے، اس سورہ مزمل کی آیت 15 میں کہا کہ محمد کو ایسے ہی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکس کرتے ہوئے تشبیہ دی گئی موسیٰ علیہ السلام کے تکلیم کے ساتھ. سمجھ آ گیا نقطہ؟ اس لیے میں زور دے رہا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ہاں، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ایتھیسٹ کی طرف سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں جو مار دھاڑ نظر آ رہی ہے نا، وہ یار یہ جتنے دین آئے ہیں نا ان کی وجہ سے. اور دین کون لے کے آئے؟ انبیاء. تو لہذا جتنا فتنہ و فساد ہے نا وہ رسولوں اور انبیاء کی وجہ سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں. وہ بےچارے اپنی طرف سے یہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں، مسلمان آج عیسائیوں کے خلاف ہیں، عیسائی یہودیوں کے خلاف ہیں، یہودی سونوں کے خلاف ہیں، ہندو ان کے خلاف ہیں، یہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، فلاں 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 فلاں، سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اور جب آپ ڈیپ ڈگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء ہی یہ دین لے کے آئے تھے، اور انبیاء یہ چند لوگوں نے پکڑ کے جناب پوری دنیا کو آگے لگا دیا. نعوذ باللہ. یہ وہ بات کرتے ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں. مگر آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ جن جن معاشروں میں انبیاء نے زندگی گزاری ہے ان معاشروں کے اندر آپ کو اتحاد کا، انصاف کا اور اکٹھ کا جذبہ، پہلو اور عمل زیادہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو غور سے دیکھنا آپ نے. انبیاء کے آنے کی ضرورت جس بنیاد پر پیش آئی تھی نا، وہ ضرورت تھی لوگوں کا اپنے شعور کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف کرنا. ٹھیک ہے؟ اپنے شعور کی بنیاد پر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 213 میں، فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ تو ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا وہ خوشخبری دینے والے اور منذرین بن کے آئے. وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا. آگے پوری آیت چل رہی ہے. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے آنے کا مقصد اختلاف کو ختم کرنا تھا. وہ بدعات جو میں بنیاد پر پھیل چکی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے آج. تو یوں سمجھیں کہ ملحد جو جس کو ریزن آف دا ڈفرنس اور ڈسپیوٹ سمجھ رہا ہے، بیسیکلی وہ سولوشن فار دیئر ڈسپیوٹس اور کانفلکٹس تھا. یعنی انبیاء ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آتے تھے، نہ کہ دکھوں کو بڑھانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے اختلافات کے مابین فیصلہ کرتے تھے، حق اور باطل کو وعدے کرتے تھے. یہ ان کی حقیقت تھی. اور اسی لیے پھر اللہ نے آخر میں کہا فہد اللہ الذین آمنوا. تو پھر دیکھو جب انبیاء آتے تھے تو اختلافات حل ہوتے تھے، لوگ جو ہیں وہ متفق اور متحد ہونا شروع ہو جاتے تھے، الا یہ کہ جو آپس میں ضد اور بغیم بینہم لگے ہوئے تھے. اچھا، یہاں سے نا ایک بار میں آیت پڑھ رہا تھا، اس جو آیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس جگہ پر وقف نہیں ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ کے بعد وقف ہے، گول سرکل ہوتا ہے جس کو وقف بولتے ہیں. اس وقف کے بعد فبعث اللہ آتا ہے. اب اس فا کو تاکیبی سمجھنا، یہ عربک گرامر کا ایک نقطہ بتا رہا ہوں. یہ کہنا کہ امت واحدہ سارے لوگ تھے، اللہ نے نبی بھیجے تو ان میں اختلاف پڑ گیا، کئی لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں. مگر یہاں پر گول وقف ہوتا ہے. اگر اس کو نہ بھی مانا جائے تو آگے لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، مبعوث کرتا ہے لیحکم. یحکم کے بعد لیحکما کے نیچے وہ جو لام کے نیچے زیر آ رہی ہے وہ اس کو بولتے ہیں لام تعلیل. عربی زبان میں لام تعلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ما قبل کی وجہ، یعنی جو پیچھے سنٹینس ہے اس کا ریزن اور لاجک، اس کا ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے، اور اس کاز کا یہ افیکٹ ہوتا ہے. اگر انبیاء کے آنے سے اختلاف پھیلتا تو انبیاء کے آنے کا مقصد اختلاف کو حل کرنا نہ ہوتا،
یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کو مبعوث تب کیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں میں پھیلے ہوئے اختلاف کو حل کر سکیں. تو وہ اختلاف کی وجہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری دلیل قرآن سے لے لیں. ایک تو ادھر کانٹیکسچوئل دلیل ہو گئی, ایک تصریف آیات کی دلیل لے لیتے ہیں. سورہ یونس کی آیت 19 ہے, اللہ فرماتے ہیں وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا, لوگ ایک امت تھے, فاختلفوا پھر آپس میں پھوٹ پڑ گئی, اختلاف کرنے لگے. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر نہ کر رکھی ہوتی کہ ان کے فیصلے کیسے ہوں گے, تو ان پر فیصلہ تھوپ دیا جاتا اس دنیا کے اندر جس پر وہ پھر روتے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو میں سٹارٹ کے اندر بھی چیزیں رکھ چکا ہوں کہ انبیاء کے آنے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اختلافات کو, پھوٹ کو, بدعات کو, غلط فہمیوں کو, گمراہیوں کو, اندھیروں کو, پاپ کو, درست مزاج لوگوں کو نشٹ کر دیں, اور سماج کے اندر جتنے ہانیکارک جو پدارتھ ہیں ان کو جناب اکھاڑ کے باہر پھینک دیں. یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقصد جو حقیقی مقصد ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اپنی حجت کو تمام کرنا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو آیت سے پتہ چل جائے گا. سورہ نساء کی آیت 165 اللہ فرماتے ہیں رسولن, کہ رسول کس لیے آتے ہیں؟ وہ ہوتے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں. اللہ, یہاں بھی لام کے نیچے زیر ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا لام کے نیچے زیر, اور اگر وہ مضارع کے شروع میں آ جائے, فعل مضارع کے شروع میں, تو وہ لام تعلیل بن جاتا ہے. سو اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, کہ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جہالت کا فائدہ نہ اٹھا سکے, اس پر حجت تمام ہو جائے. وہ یہ نہ کہے کہ جی مجھے آپ نے سے میری عقل پر چھوڑ دیا تھا, انبیاء کی کوئی تعلیمات آئی نہیں. اچھا, اس کے بعد یہ آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکا کہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امن نہ آ جائے اور اصلاح آ جائے, یہ ساری چیزیں ہو جائیں. ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ نہ آخرت میں نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی بعثت یا رسولوں کے آنے سے پہلے چونکہ حجت تمام نہیں ہوتی تو عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. یہ بھی آپ کو آیت سے پتہ چلتا ہے. سورہ اسراء آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کننا معذبین حتی نبعث رسول, اور یہاں پر جو اشارہ ملتا ہے وہ آپ کو یہ چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذکر بھی آخرت سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ پیچھے ایک ذکر آ رہا ہے جس کا پتہ چلتا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مرنے والے کا ذکر ہو رہا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہ, اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے یضل علیہا, وہ اس کی گمراہی اس کے اوپر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کسی قوم کو عذاب یا کسی بھی فرد کو عذاب دیتے ہی نہیں ہیں جب تک رسول کے ذریعے اس پر حجت تمام نہیں کر لیتے. یہاں پر میں اختتام کرتا ہوں. اس چیز کے ساتھ ایک اعتراض باقی رہ جاتا ہے. وہ اعتراض یہ باقی رہتا ہے کہ جو منکرین ختم نبوت یا کسی بھی ملحد یا نان مسلم کی طرف سے ہو سکتا ہے. وہ اعتراض یہ ہے جو آج ہماری گفتگو کا آخری اعتراض ہے, اور اس کے بعد لنک چونکہ میں نے پبلک کر دیا, پیچھے کافی لوگ بیٹھے ہیں تو میں شروع کروں گا گفتگو کرنا. وہ اعتراض یہ باقی رہتا ہے ملحدین کی طرف سے یا منکرین ختم نبوت کی طرف سے. وہ اعتراض رہتا ہے کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل گفتگو کی کہ اللہ کا یہ فائدہ اس میں, یعنی اللہ کا یہ فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا احسان ہے, نبوت کے اتنے فائدے ہیں, تو آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے ہیں, آپ نے تو نبوت کو بند کر دیا, رسول نہیں آ سکتا, نبی کوئی نہیں آ سکتا, تو یہ کیسا فضل ہوا جو 1400 سال پہلے بند ہو گیا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, یہ تو زیادتی ہو گئی. یہ نقطہ ملحدین یا منکرین ختم نبوت اٹھا سکتے ہیں. صرف ایک مثال دوں گا, ملحدین کے لیے بھی سب کے لیے. پوری دنیا کے اندر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ 18 سال کے بعد بچہ انڈیپینڈنٹ ہے. میجورٹی کہہ رہا ہوں, کچھ نے قانونی طور پر اختیار کر لیا ہے, کچھ نے ذہنی طور پر, یعنی جن جگہوں کے اندر یہ رول نہیں ہے وہاں بھی 18 سال کے بعد بچوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے, اور جہاں قانون ہے وہاں تو ڈنڈے کے زور پر بھی چھڑوا لیا جاتا ہے. 18 سال کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اب بچہ سمجھدار ہو گیا ہے, اب ماں باپ نے 18 سال تک جو تربیت کی تھی اس تربیت کی بنیاد کے اوپر یہ معاشرے کے اندر اچھا یا برا انسان بنے گا اور اس کو جج کیا جائے گا. بعین ہی ایسے 1400 سال پہلے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وہ رہنمائی دے دی, وہ تعلیمات دے دی, اور اس کے بعد کہا
کنتم خیر امت اخرجت للناس، میری ڈیوٹی یہاں ختم ہو گئی، اب تم ایک بالغ امت اور بالغ قوم اور بالغ مبلغ قوم کی حیثیت سے اٹھو گے، اور تم ایک میچور لوگوں کی طرح لوگوں کی اصلاح اور ان کی فلاح و بہبود اور ان میں اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو بالکل جس طریقے سے 18 سال کا بچہ ماں باپ کے اختیار سے نکل کر مگر 18 سال سے جو ان کی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے، اچھی ہو یا بری، اس کے مطابق سماج میں رہتا ہے، بالکل ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، انسانیت کو بحیثیت ایک جسم کے تربیت کر گئے، ان کا ارتقاء سے گزر گئے، ان کی اصلاح کر دی۔ اب اس کے بعد وہ اس قابل ہو چکے تھے کہ اب انہی کی تربیت کی روشنی کے اندر آباد آنے والی قوموں کو لے کر چل سکیں۔ سمجھ آئے؟ جیسے بچہ 18 سال سے ماں باپ کے ساتھ جو تربیت یا ان کی جو ایک گائیڈنگز اور ٹیچنگز ہوتی ہیں، جو ان کی گرومنگ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ آگے چلتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت 1 کلک کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے، 1 کلک کے اوپر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسانیت بہت زیادہ میچور ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے میچور ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب ہم بہت سی ایسی چیزوں کو جو اللہ کی جانب سے انبیاء کے تھرو تعلیمات کی شکل میں یا نصیحت یا انسٹرکشنز کی شکل میں ہمارے پاس آئی تھی، ہم ان کی ویلیڈیٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں، میڈیسن کی بیس پہ، سائنس کی بیس پہ، کاسمولوجی کی بیس پہ، فزکس کی بیس پہ، لاجک کی بیس پہ، فلسفی کی بیس پہ، مورالٹی کی بیس پہ، سوشل نارمز کی بیس پہ، پولیٹیکل کی بیس پہ، فائنانس کی بیس پہ، ہاں جی، پتہ نہیں کس کس بیسس پہ انبیاء کی تعلیمات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اینالائز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اب اللہ نے انسانوں کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں دیے ہیں کہ ہماری رہنمائی کے نتیجے میں اب تم ان چیزوں کو لے کر چلو اور فیصلے کرو، مگر ہو رہنمائی اس کی۔ اس چیز سے سمجھ آتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ مذہبی پوائنٹ آف ویو، یہ تو میں نے عقلی رکھا، مذہبی پوائنٹ آف ویو، اور یہ نقطہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ وہ مودودی صاحب نے بھی تفہیم القرآن کا جو ضمیمہ لکھا ہے سورہ احزاب کا، اس میں ختم نبوت کو ڈسکس کیا ہے، سورہ احزاب کی آیت 40 میں، تو اس میں وہ پڑھ سکتے ہیں کہ نقطہ بڑا اچھا تھا۔ انہوں نے نقطہ یہ لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی جب آتا ہے تو اس کے فضائل اور اس کی رحمت یا اس کی بلیسنگز کے ساتھ کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، obviously۔ مثال کے طور پر لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا دوبارہ ایک آزمائش بن جاتا ہے کہ حق اور باطل کا فرق کیسے کریں، کیسے حق اور باطل کو جانیں، کیونکہ نبی کا سٹیٹس ایسا ہوتا ہے، وہ کوئی سادھو نہیں ہوتا، وہ کوئی مہارشی روشی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو آپ کوئی بھی آریہ سماجی آئے تو وہ آ کر کے سوامی دیانند ٹنڈل کو اٹھا کے باہر پھینکو میں نہیں مانتا، کوئی آ کر کہے جی وید کو بھی سائڈ پہ رکھ دو میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی آ کر کہے جی کو وید ویاس کون تھا، بھاڑ میں جائے۔ کوئی یہ کہے جی شری کرشنا کو نہیں ماننا تب بھی سناتنی ہو۔ کوئی کہے جی نہیں جی شری رام نے مجھے نہیں پسند ہے۔ اب آریہ سماجی جو ہیں وہ شری رام کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نبوت کے منصب کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو تعلیم کے اوپر لبیک کہتے ہیں وہ مومن ہو جاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ٹھہر کر جہنم ابدی کے اندر جانے کا ایک خدشہ اور ایک تھریٹ ان کے اوپر آ جاتا ہے، جس وجہ سے ان کو سیریس لینا ہوتا ہے اس ایشو کو۔ یعنی نبوت کوئی شغل میلہ نہیں ہے جس طرح مرزا قادیانی نے بنایا تھا، یا جس طرح سناتنیوں نے کئی ٹیٹو پارٹیاں اوتار نکالے ہوئے ہیں، جی ادھر آ گیا شری کرشنا، ادھر چلا گیا تو فلانا آ گیا تو یہ ہو گیا، یہ جو ڈرامے بازی نکالی ہوئی ہے۔ نبوت ایک سیریس منصب ہے کیونکہ لوگوں کی آخرت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہو کر ہمارے لیے اس اعتبار سے رحمت بن جانا کہ اب کبھی کسی نبی کے اوپر ایمان لانے کی آزمائش سے ہمیں گزرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک انبیاء مکمل ہو چکے، گزر چکے۔ اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی قسم کی نہ نبوت، نہ شریعت، نہ رسالت جاری کی جائے گی، اور اس پر دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ لہذا ہم سیکیور فیل کرتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے، ہم ان پر ایمان لے آئے، اس کے بعد ہمیں کسی اور کی آزمائش میں پڑنے کی ضرورت نہیں